ایک خاموش سائے کی خوفناک کہانی۔ قصبے کے شمال میں ایک پرانا ویران سا گھر واقع تھا جسے سب آئینے والا گھر کہتے تھے۔ اس کے آس پاس جھاڑیاں اگ آئی تھیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور چھت سے پرانے وقتوں کی چیخیں سنائی دیتی تھیں، اور شاید یہ سب کا وہم تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گھر کی اٹاری میں ایک آئینہ رکھا ہے۔ وہ آئینہ عام آئینہ نہیں تھا، اس میں اپنا عکس نہیں کوئی دوسرا سایہ نظر آتا تھا جو کبھی مسکراتا، کبھی صرف دیکھتا رہتا۔ ارمان، ایک تجسس سے بھرپور نوجوان، ان کہانیوں پر ہمیشہ ہنستا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ اس آئینے کو دیکھنے کا خواب دیکھتا۔ میں جاؤں گا، ایک دن اس نے اعلان کیا، میں خود دیکھوں گا وہ آئینہ۔ دوست ہنسنے لگے، صرف زین خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر جیسے کچھ چھپا ہوا تھا، کوئی ایسا راز جو وہ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ رات کو چاندنی میں سب کچھ سونا سا لگ رہا تھا، لیکن ارمان کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ چپکے سے اس ویران گھر کی طرف نکل پڑا۔ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ سیڑھیاں جیسے کسی صدی پرانی آہٹے لیے اس کے قدموں کے نیچے کرا رہی تھیں۔ اٹاری میں ایک ہی چیز نمایاں تھی، ایک بڑا، پرانا، گرد آلود آئینہ۔ یہی ہے، بس یہ کہ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کپڑا مارا، اور پھر اچانک آئینے میں اس کا عکس نہیں، ایک اجنبی سایہ نظر آیا جو ہولے ہولے مسکرا رہا تھا۔ اگلی صبح ارمان غائب تھا، اس کا کوئی نشان نہ ملا سوائے آئینے پر ایک لمبی خراش کے۔ زین دن با دن بدلنے لگا۔ وہ روز اس آئینے کو دیکھنے جاتا جیسے کوئی اس سے بات کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب اجنبیت اور وحشت تھی، اور ایک دن اس نے سب سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مایا، ان کی دوست، اب پریشان ہو چکی تھی۔ اس نے پرانی کتابیں کھنگالی، بزرگوں سے بات کی، اور ایک دن ایک جملہ ملا، یہ آئینہ دروازہ نہیں، قید خانہ ہے۔ مایا نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے مل کر آئینے کے گرد نمک کا دائرہ بنایا، دعا کی، ذکر پڑھا، اور جیسے ہی انہوں نے جلتا ہوا تیل آئینے پر پھینکا، ایک کان پھاڑ چیخ گونجی اور آئینہ لرزنے لگا۔ آخری لمحے میں آئینہ ایک تیز دھماکے کے ساتھ چکناچور ہو گیا۔ سکون، خاموشی، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ آئینے کے ٹکڑے اگلے دن جنگل میں دفن کر دیے گئے۔ ایک لکڑی کی تختی زمین پر گاڑی گئی جس پر